بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں محمد بلال۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن ود محمد بلال۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں تقریر لکھی کیسے جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تقریر کرنے کا طریقہ، یعنی جب آپ تقریر کرتے ہیں تو اس تقریر کے دوران ججز حضرات آپ کی کن کن باتوں کو مد نظر رکھ کر ججمنٹ کرتے ہیں، نمبروں کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے ایک تقریر کے اندر۔ آج ہم بات کریں گے تقریر کو لکھا کیسے جاتا ہے، کیونکہ تقریر کرنے سے پہلے لکھنا ضروری ہے۔ اگر لکھتے نہیں بھی آپ لوگ تو پھر بھی اپنے ذہن کے اندر اس کا ایک سکیچ ضرور بنانا پڑتا ہے۔ وہ ذہن کے اندر سکیچ کیسے بناتے ہیں یا اپنی کاپی پیج پر آپ اسے کیسے رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، آج ہم اس چیز کو سیکھیں گے۔ کسی بھی تقریر کے اندر تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کا ابتدائیہ، جسے آپ تمہید بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز اس کا متن ہوتا ہے، جس کے اندر آپ اپنے ٹاپک کو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ جبکہ تیسری چیز جو تقریر کے اندر دیکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا کنکلوژن ہوتا ہے، اختتامیہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں پارٹس کو، ان تینوں پورشنز کو باری باری دیکھتے ہیں۔ ابتدائیہ تقریر کا پہلا پورشن ہوتا ہے جو تقریباً 20% ہے، جو وہ تقریر کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ کسی بھی سپیچ میں 20% کنٹریبیوشن ابتدائیہ کی ہوتی ہے۔ ابتدائیہ ہر تقریر کا مختلف ہوتا ہے اور ہر مقرر مختلف انداز میں ابتدا کرتا ہے۔ آپ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کر سکتے ہیں، اللہ کی حمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے اپنی تقریر کا آغاز کر سکتے ہیں، جیسے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اردو میں بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، جیسے پاکستان کے مشہور کمپیئر، پی ٹی وی کے مشہور کمپیئر طارق عزیز کہا کرتے تھے، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کی خدمت میں محمد بلال کا سلام پہنچے۔ یعنی آپ کسی بھی الفاظ کے ساتھ جس میں اللہ کی حمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جائے، آپ عربی کے اندر، آپ اردو کے اندر کسی بھی طرح آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی کے اندر ابتدائیے کے اندر ہی آپ نے اپنے ٹاپک کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، اس کا انٹروڈکشن کروانا ہوتا ہے کہ ناظرین، مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، آج میری تقریر کا موضوع سخن یہ ہے، آج میرا موضوع گفتار یہ ہے۔ اس طرح کہہ کے کسی جملے کے ساتھ آپ اپنے موضوع کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ انٹروڈکشن کرواتے ہوئے یاد رکھیے، آپ اپنے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ صدر مجلس کو مخاطب کر سکتے ہیں، آپ امیر مجلس کہہ سکتے ہیں، آپ صدر محترم کہہ سکتے ہیں، جناب صدر کہہ سکتے ہیں۔ آپ اگر پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب پرنسپل کہہ سکتے ہیں، اور ڈائریکٹر بیٹھے ہیں کسی کالج اسکول کے تو آپ جناب ڈائریکٹر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر سے کوئی چیف گیسٹ آئے ہوں تو آپ چیف گیسٹ کہہ سکتے ہیں۔ سامنے آپ کے کلاس فیلو بیٹھے ہوں تو آپ کے جو اسکول فیلو، کالج فیلو بیٹھے ہوں تو آپ ہم مکتب ساتھی کہہ سکتے ہیں۔ باہر سے آڈینس آئے ہوں تو آپ خواتین و حضرات کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے ان کو مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیز اپنی تقریر کے اندر لکھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے ناظرین کے ساتھ ایک کنیکشن بیلڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی ناظرین سمجھتے یہ ہیں کہ یہ گفتگو ہم سے کی جا رہی ہے، پھر وہ توجہ سے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی کمال ہوتا ہے کسی بھی ابتدائیے کا، جو آپ کے ناظرین کو آپ کے ساتھ انگیج کر دیتا ہے۔ بعد میں دوسری چیز، جب آپ نے اپنے ٹاپک کا انٹروڈکشن کروا لیا، ابتدائیہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا، یہ آپ کی سپیچ کا تقریباً 20% ہوتا ہے، 20% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر متن شروع ہوتا ہے تقریر کا۔ متن کے اندر آپ اپنے ٹاپک کو پورے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے آپ اس سے ثابت کر سکتے ہیں اپنے موضوع کو۔ آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے اپنے موضوع کو ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ کسی صحابی کا قول اس میں لکھ سکتے ہیں اور پھر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی مفکر کا، کسی سائنسدان کا کوئی قول ادھر لکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اچھے شعراء کرام کے اشعار بھی پڑھ سکتے ہیں۔
جیسے علامہ اقبال ہیں، حبیب جالب ہیں، فیض احمد فیض ہیں، حفیظ جلندری ہیں اور بہت سارے شاعر ہیں۔ آپ کسی اچھے شاعر کے اشعار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ انگلش کی یا اردو کی کوئی پروورب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقولہ بھی ساتھ میں پیش کر سکتے ہیں، ایون کہ آپ فارسی کا کوئی قول بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی تقریر میں حسن بھی پیدا ہوگا۔ اور جب آپ شاعری کرتے ہیں تو اس شاعری سے کچھ ایسا مزاج پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شاعرانہ مزاج کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی آپ کی اسپیچ کو سن کر ایک انٹرسٹ، ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں، آپ کو توجہ کے ساتھ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ تقریر کے اندر آپ مختلف اقسام کی صنائع استعمال کر سکتے ہیں، صنعت مختلف طرح کی صنعتیں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے صنعت حسن تعلیل ہے، آپ تشبیہ پیش کر سکتے ہیں، جیسے وہ شیر جیسا بہادر ہے، اس طرح کی آپ کوئی تشبیہ پیش کر سکتے ہیں۔ وہ چاند جیسا خوبصورت ہے، حسین ہے۔ تشبیہ کے علاوہ آپ تلمیح بھی پیش کر سکتے ہیں، آپ استعارہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اپنی تقریر میں آپ لوگ الفاظ مترادف اور الفاظ متضاد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی تقریر کے اندر مزید حسن پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ لوگ یوں کہہ سکتے ہیں، صبح و شام، دن رات، اندھیرا اجالا، امیر غریب۔ یہ الفاظ متضاد تھے، آپ الفاظ مترادف بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے حسین و جمیل، علم و معرفت، علم و حکمت، عقل و دانش، عقل و خرد، عشق و جنوں۔ یعنی آپ مختلف طرح کے الفاظ مترادف بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی تقریر میں مزید پختگی اور مزید حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کی تقریر ہے جو وہ عمدہ ہوتی چلی جاتی ہے، جس سے ناظرین کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ اپنی ساری تقریر کو کر لیں تو اس کے بعد اپنی ساری تقریر کو آپ لوگ کنکلوڈ کریں، اس کا ایک کنکلوژن، ایک رزلٹ پیش کریں۔ اسی رزلٹ کو اختتامیہ کہتے ہیں۔ مثلا آپ لوگ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر کر رہے تھے، آپ نے اپنی ساری تقریر کو سمرائز کرتے ہوئے، اس کی سمری پیش کرتے ہوئے، خلاصہ پیش کرتے ہوئے لاسٹ پہ یوں کہنا ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے۔ اگر آج ہم اس ملت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو آئیے پھر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عملی زندگیوں کے اندر نافذ کرنا ہوگا۔ یوں کر کے آپ اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں، کنکلوڈ کر سکتے ہیں، اور 20% کنٹریبیوشن آپ کے کنکلوژن کی ہوتی ہے، آپ کے اختتامیہ کی ہوتی ہے۔ تو جب آپ لوگ اس طرح تقریر لکھتے ہیں اور تقریر کے دوران آپ لوگ ہر پیراگراف کے اندر جب ایک نئی بات شروع کرتے ہیں تو اپنے ناظرین کو مخاطب ضرور کیجیے۔ معزز ناظرین، سامعین محتشم، جناب صدر، امیر مجلس، میرے دوستو عزیزو، میرے ہم مکتب ساتھیوں، میرے وطن عزیز کے رہنے والوں، میرے وطن عزیز کے بہادر جوانوں، اس سے آپ کی تقریر کے دوران ناظرین آپ کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی تقریر کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور اگر آپ اس طرح کی تقریر لکھتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ ایک اچھی تقریر نہ صرف لکھیں گے بلکہ آپ اس لکھی ہوئی تقریر کو اچھے انداز میں کر بھی پائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔